آج کی یہ محفل شعر و سخن حضرت صبا متھراوی مرحوم کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ آج کی اس محفل کی صدارت حضرت تابش دہلوی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں حضرت تابش دہلوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مسند صدارت پر تشریف فرما ہوں۔ حضرت تابش دہلوی۔ جناب رضی اختر شوق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں۔ جناب عالم تاب تشنا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی ادھر آئیں۔ تمام شعراء کرام سے درخواست ہے کہ وہیں تشریف لے آئیں۔ ہاں ادھر ایسا اور محترمہ شہناز نور صاحبہ اور محترمہ شبیم اختر صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ تمام شعراء کرام سے میں محترم سرشار صدیقی صاحب سے بھی درخواست کروں گا، اور میں نہایت معذرت طلب ہوں کہ ان کا نام اس بینر پر نہیں لکھا جا سکا، جو اپنی میں مکتبہ اردو ادب کی طرف سے اپنی نااہلی کو سمجھتا ہوا میں ادھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں۔ پیرزادہ قاسم صاحب، نیئر سوز صاحب، ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب بیٹھے حضور۔ صبا متھراوی مرحوم کی یاد میں اس محفل سخن میں میں اپنے تمام حاضرین محفل کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصاً اپنے تمام شعراء کرام کا اپنی جانب سے اور مکتبہ اردو ادب کی جانب سے نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود آج کی محفل میں رونق بخشی۔ اور اب میں مکتبے کے سیکریٹری جناب منتخب عالم سے درخواست کروں گا کہ مکتبہ اردو ادب کے غراض مقاصد کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب منتخب عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہونے سے تمہارے کیا کہیں کیا حال ہے دل کا، نہیں ہو تم تو پھیکا پڑ گیا ہے رنگ محفل کا۔ صدر تقریب حضرت تابش دہلوی صاحب، صدر مکتبہ اردو ادب جناب جسٹس سید مظہری صاحب، جج سندھ ہائی کورٹ، معزز شعراء اکرام اور معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے مکتبہ اردو ادب کراچی کی جانب سے آج کی بیاد صبا متھراوی کی محفل سخن میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتبہ اردو ادب کراچی گزشتہ 43 سال سے اردو ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ ویسے تو اس مکتبے کی جانب سے بے شمار ادبی جرائد و رسالے شائع ہوتے رہے ہیں، اور بے شمار ادبی مجالس، محفل مشاعرے اور پاکستان کے حوالے سے تقریبیں منعقد ہوتی رہیں، لیکن میں یہاں آج ان تصانیف کا ذکر کروں گا جو اس مکتبے کے بانی حضرت صبا متھراوی کی اس مکتبہ اردو ادب نے شائع کی، جن میں حضرت صبا متھراوی کا نظموں کا مجموعہ محاذ قلم، دربار رسالت ان کی نعتوں کا مجموعہ، 10 ستارے عشر مبشرہ پر ان کی کتاب، اور ان کی وہ کتاب، ان کا وہ کلام جو ان کی زندگی کا حاصل غیر منقوضہ کلام مصدر الہام، جس کو تمام ادبی حلقوں کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ معزز حاضرین، مکتبہ اردو ادب کراچی حال ہی میں حضرت صبا متھراوی کے 3 مجموعہ کلام، جس میں ان کی غزلوں کا مجموعہ جذبات، ان کی نظموں کا مجموعہ کیفیات اور ان کی رباعیات کا مجموعہ واردات شائع کر رہا ہے۔ حضرت صبا متھراوی نے اگر حمد باری تعالیٰ لکھی تو یقین کے ساتھ لکھی کہ انہوں نے کہا، دیکھ کر آیات قدرت اے صبا، دل سے کہ اللہ اکبر کچھ نہ پوچھ۔ اگر انہوں نے نعت رسول مقبول لکھی تو اس دل کی گہرائیوں سے لکھی کہ انہوں نے خود کہا کہ داد دیں حور و ملک مسرور ہو اللہ تک، مسکرائیں خود نبی، نعت نبی ایسی تو ہو، جھوم اٹھے زندگی نعت نبی ایسی تو ہو۔ انہوں نے شاعری کے حوالے سے ہمیشہ دل کی گہرائیوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حسن کی نظروں کی ہو یا وقت کے ہاتھوں کی ہو، چوٹ جب لگتی ہے دل پہ شعر کہہ لیتا ہوں میں۔ انہوں نے اگر اخلاق کا پیغام دیا تو اس انداز سے دیا کہ تاریخ پڑھے ہیں یہ ترقی کے محل، اخلاق کی شمعوں کے اجالے ڈھونڈو، جو دیکھ لیں ذروں کے دھڑکتے ہوئے دل، اس دور میں وہ دیکھنے والے ڈھونڈو۔ انہوں نے اگر نغمہ گری کی بات کی، اگر زندگی کی بات کی تو اس انداز سے کی کہ تاروں کی قسم نغمہ گری بھی ہے یاد، پھولوں کی قسم زندہ دلی بھی ہے یاد، سن تیری قسم تیرے تبسم کی قسم، غم کا ہی نہیں نام خوشی بھی ہے یاد۔ اگر انہوں نے آزادی کی بات کی تو اس انداز سے کی کہ فردوس محبت تیری آزادی ہے، خالق کی عنایت تیری آزادی ہے، خطرے میں نہ پڑ جائے تیری جنت، جلوہ گئے جنت تیری آزادی ہے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے درمیان دنیا اردو ادب کے نامور شعراء کرام یہاں موجود ہیں۔
جو کہ حضرت صبا متھاوی کو منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے اور اپنا کلام آپ کو سنائیں گے. میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ. جناب منتخب عالم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. یہاں پر 2 بچیاں آئی ہوئی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنا کلام پیش کریں. میں گزارش کروں گا عرفانہ صاحبہ سے. یہ نظم میں نے 11 ستمبر کی مناسبت سے لکھی تھی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. میری نظم کا عنوان ہے قائد اعظم. اونچا رہے گا مقام تیرا قائد اعظم، روشن رہے گا نام تیرا قائد اعظم. غفلت سے ہم کو جگایا تھا تو نے، راہ عمل پہ چلایا تھا تو نے، پیام مساوات سنایا تھا تو نے، احساس مخاوات جگایا تھا تو نے. اے قائد اعظم، اے قائد اعظم، اونچا رہے گا مقام تیرا قائد اعظم، روشن رہے گا نام تیرا قائد اعظم. یوں عزم مسلسل سے بھرپور کیا تو نے، ایک خواب آزادی کو تعبیر کیا تو نے، ہمت کو دلوں میں معمور کیا تو نے، ایک ملک کو اسلام کی تفسیر کیا تو نے. اے قائد اعظم، اے قائد اعظم، اونچا رہے گا مقام تیرا قائد اعظم، روشن رہے گا نام تیرا قائد اعظم. شکریہ. ابھی محترمہ عرفانہ صاحبہ آئی تھی. اب میں گزارش کروں گا غزالہ صاحبہ سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ غزالہ صاحبہ. وہ بعنوان شہر اشوب ہے اور پاکستان کی المیہ عظیم لسانیت سے متعلق ہے. یہ کیسا دھواں اٹھ رہا ہے، یہ کیسا خون بہہ رہا ہے، رقص کنا ہے موت شہر میں، خون میں ہر شخص ڈوب رہا ہے. جو لاوا سینوں میں بھرا تھا وہ بندوقوں سے اگل رہا ہے. کہیں اخباروں میں کہیں دیواروں پہ نفرت کا زہر ابل رہا ہے. اے کاش آ جائے جلد ہی وہ مسیحا کہ جس کا انتظار ہر کوئی کر رہا ہے. پیدا کرے بھائی چارہ اس قوم میں، دبا دے وہ لاوا جو پک رہا ہے. ابھی محترمہ عرفانہ صاحبہ یہ غزالہ صاحبہ نظم پیش کر رہی تھی. بزرگ سخن گو سخن سنج اور استاد فن حضرت صبا متھراوی مرحوم کی یاد میں آج کی اس محفل شعر و سخن میں ہم تمام حاضر لوگ جمع ہیں. آج کے مقالے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم نقاد ادیب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب سے کہ اپنے مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر اسلم فاروقی. چھوٹی سی تو سپاہی اگر سپاہی دے دینا. اس مضمون کا عنوان ہے حضرت صبا متھراوی ایک تاثر. یادوں کا پٹارا بھی عجب طلسماتی پٹارا ہے. نہ جانے کیسی کیسی تصویریں اس پٹارے میں چھپی ہوئی ہیں، ہلکی اور مدھم تصویریں جنہیں وقت کی گرد نے مدھم کر دیا، بڑی تصویریں، چھوٹی تصویریں، شاندار اور پر اثر تصویریں، غیر اہم تصویریں، لیکن ہیں سب محفوظ، دھندلی ہوں یا روشن، اپنی اپنی جگہ بڑی حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں. جب جی چاہے دیکھ لیجئے. اور آج میں چند تصویریں ہی اس پٹارے سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تصویر میرے حساب سے تو خاصی پرانی ہے، مگر وقت کے حساب سے نہیں. کوئی 40 برس پہلے کی ہے. یہ عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان دنوں یہاں بڑا ہجوم رہتا تھا. چاروں طرف کاغذیوں کی دکانیں ہی دکانیں ہیں. 40 برس پہلے سناٹا تھا. اس عمارت کا نام سوامی نارائن ٹرسٹ بلڈنگ ہے اور یہ فلیٹ مولانا سیماب اکبر آبادی کا ہے. وہ دیکھیے سیماب صاحب تشریف فرما ہیں. شام کا وقت ہے، بہت سے لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں. یہ نہال سہار بھی ہیں.
یہ راحت اکبر آبادی ہیں، یہ نعمان تاثیر ہیں، یہ دوہرے بدن والے صاحب جو شیروانی پہنے بیٹھے ہیں، انہیں دیکھا آپ نے؟ منہ پر چھوٹی سی داڑھی، گول چہرہ، روشن آنکھیں، سر پر ٹوپی، بڑے مؤدب، نگاہیں نیچی کیے چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ آپ نے انہیں پہچانا؟ یہ صاحب صبا متراوی ہیں، مولانا کے بڑے پرانے شاگرد ہیں، فارغ الاصلاح ہیں، بذات خود استاد ہیں، مگر استاد کے سامنے جس ادب و احترام سے بیٹھے ہیں وہ قابل دید ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر و مرشد کے حضور ہمتن گوش بیٹھا ہے۔ میری یادوں کے پٹارے میں جناب محمد رفیع صبا کی یہ پہلی تصویر ہے۔ مولانا سیماب کے یہاں ملاقات ہوئی تھی، بڑی محبت اور بزرگانہ شفقت سے ملے تھے اور ساری زندگی اسی محبت و شفقت کا اظہار کرتے رہے۔ یہ تصویر پیر الہی بخش کالونی کے ایک مکان کی ہے۔ رات کا سہانا سما، بڑا سا کمرہ، سفید چاندنی کا فرش، روشنی سے کمرہ جگمگ، سخن گو سخن سنج سخن پہن جمع، مکتبہ اردو کے زیر اہتمام مشاعرہ ہو رہا ہے، حسب دستور طرحی مشاعرہ ہے، میخانہ ہم پیمانہ ہم، صبا صاحب صدارت فرما رہے ہیں، نئے شاعروں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، بڑے خلوص اور محبت سے مصرے اٹھا رہے ہیں، قابل داد اشعار پر جھوم اٹھتے ہیں۔ راقم الحروف کے ایک شعر، میں کدے میں بڑھ گیا احساس تنہائی کچھ اور، دیکھتے رہتے تھے رکھتے شیشہ و پیمانہ ہم، بار بار پڑھوا رہے ہیں۔ تحسین میں سیر چشمی اور بڑا پن، گفتگو وسع قطع انداز سب میں بڑا پن، بڑی روشن تصویریں ہیں، مگر انہیں چھانٹنا اور ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مشکل ہے۔ ہاں دیکھیے، یہ تصویر بالکل الگ ہے۔ یہ کہاں کی تصویر ہے؟ یہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کی اردو نصابی کمیٹی کی تصویر ہے۔ علوم شرقی کے نصاب کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ممتحنوں کے تقرر کا مسئلہ پیش ہے۔ صبا صاحب یہاں بھی بڑے پروقار انداز سے بیٹھے ہیں، بڑے جچے تلے انداز میں رائے دے رہے ہیں۔ مختلف نام پیش ہو رہے ہیں، ہر نام پر بحث ہوتی ہے، تند و تلخ بھی۔ صبا صاحب کی بزرگی سے تندی اور تلخی میں توازن اور اعتدال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تمام اراکین صبا صاحب کی بزرگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ راقم الحروف جو صدر مجلس کا فریضہ انجام دے رہا ہے، بار بار ہر مسئلے میں صبا صاحب کی طرف دیکھتا ہے اور وہ بڑے اطمینان اور سکون سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی رائے کو حرف آخر کی حیثیت حاصل ہے۔ تصویریں تو بے شمار ہیں، اس نگار خانے میں تصویروں کے سوا اور کیا ہے، مگر اب صبا صاحب کی شخصیت کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ضروری ہے۔ محمد رفیع صبا مرحوم کا تعلق متھرا کے ایک معزز دینی اور علمی خانوادے سے تھا۔ والد عالم اور خطیب شہر تھے۔ سری کرشن کنہیا کی سرزمین میں 1916 میں صبا صاحب نے آنکھ کھولی۔ جمنا تٹ نے ان کے شاعرانہ مزاج کی تکمیل کی۔ دیار حسن و عشق نے جذبات میں باغبن پیدا کیا۔ تعلیم سے فارغ ہوئے تو درس ہی کو مقصد زندگی قرار دیا۔ متھرا میں جمعیت القریش اسکول میں صدر مدرس رہے۔ کراچی آئے تو یہاں 26 برس تک تدریس سے وابستہ رہے۔ ہزاروں شاگردوں کا حلقہ میسر آیا، ہزاروں طالب علموں کی صلاحیتوں کو روشن کیا۔ متھرا میں ضلع مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ بڑے صغیر کے بے شمار مسلمانوں کی طرح صبا صاحب بھی دل و جان سے تحریک پاکستان میں پیش رہے۔ جلسے جلوس، ضلع کی سطح پر مسلمانوں کی تنظیم، تحریک پاکستان کو گھر گھر پہنچانا، قومی اور ملی نظمیں۔ میں ایسے بے شمار لوگوں سے واقف ہوں جنہوں نے صبا صاحب کی طرح تحریک پاکستان میں تن من دھن سے حصہ لیا، جھنڈے اٹھائے، تقریریں کرتے گاؤں گاؤں پھرے، پاکستان کے پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچایا۔ صبا صاحب تو اس شہر کے رہنے والے تھے جو ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ یہاں پاکستان کا علم بلند کرنے میں جان کا زیاں بھی تھا اور خاندان کی سلامتی کا اندیشہ بھی۔ فضا نامہرباں، در و دیوار دشمن، ماحول بے مہر، مگر صبا صاحب اور ان جیسے مخلص کارکن ہر خطرے اور اندیشے سے بے نیاز جد و جہد میں مصروف رہے، اور جب پاکستان عالم وجود میں آ گیا تو صبا صاحب اور یہ لوگ
صلے کی تمنا کے بغیر دل و جان سے پاکستان کی خدمت میں سرگرم عمل ہو گئے۔ تدریس ان کا شعبہ تھا۔ تدریس اسی سبا صاحب نے فروغ علم کے اسی وسیلے سے خدمت کو اپنی زندگی اسی وسیلے سے خدمت کی اور اپنی زندگی بھر اسی مشن کی تکمیل میں مصروف رہے۔ سن 35 میں سبا صاحب علامہ سیماب کے حلقہ تلمذ میں داخل ہوئے۔ 5 برس بعد جوہر شناس استاد نے فارغ الاصلاح قرار دے دیا، لیکن سبا صاحب کی سعادت مندی یہ تھی کہ زندگی کے آخری لمحے تک علامہ کی بزرگی، شفقت اور استادی کا کلمہ پڑھتے رہے۔ اچھوں کی ہر بات میں اچھائی ہوتی ہے۔ بزرگوں کے احترام سے دراصل ہم خود اپنی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بزرگوں کے احترام سے دراصل ہم خود اپنی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی کا احترام نہ کرنے سے وہ شخص چھوٹا نہیں ہو جاتا، احترام نہ کرنے والے کی شخصیت کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے۔ سبا صاحب ادب اور احترام کے انسان تھے۔ میں نے ان کی زبان سے خیر کے کلمے تو بہت سنے، کسی کی بدگوئی اور برائی کبھی نہیں سنی۔ نہ ان میں مسابقت اور نمود و نمائش کا جذبہ دیکھا۔ اپنی ذات میں گمسم ایک انسان تھے۔ اچھائی دیکھتے تو برملا اظہار کرتے، برائی دیکھتے تو پی جاتے، مشاعروں، نشستوں اور جلسوں جلوسوں سے بالعموم احتراز کرتے، شریک ہوتے تو اپنے آپ کو لیے دیے رہتے، نہ ہر کسی سے بے تکلف ہوتے، نہ کسی انانیت کا اظہار کرتے۔ بس ایک کام تھی جس سے ان کے تمام ملنے جلنے والے بخوبی واقف تھے۔ سبا صاحب کی شاعری پر اظہار خیال سے پہلے میں ان کے ایک اہم مقالے کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اس مقالے کا نام ہے ترویج فن تاریخ۔ سبا صاحب کو تاریخ گوئی سے بڑی دلچسپی تھی۔ تاریخ صاف، خوبصورت اور برجستہ کہتے تھے، مگر یہ خصوصیت بہت سے شعراء میں پائی جاتی ہے۔ سبا صاحب فن تاریخ پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ ترویج فن تاریخ ان کے اسی شغف کا استادانہ اور علمی اظہار ہے۔ مجھے اس مقالے اور سبا صاحب کے فن تاریخ سے گہری واقفیت کا احساس اس وقت ہوا جب ایک طالب علم نے میری نگرانی میں ڈاکٹریٹ کے لیے فن تاریخ گوئی کے موضوع پر ایک مبسوط مقالہ لکھا۔ اس مقالے کی نگرانی کی وجہ سے مجھے بذات خود فن تاریخ کے سلسلے میں مرتب ہونے والی بیشتر کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا، اور یوں مجھے سبا صاحب کے مقالے کی خوبیوں اور علمی پس منظر کا صحیح اندازہ ہوا۔ یہ مقالہ چونکہ صاحبان فن کے لیے مرتب کیا گیا تھا، اس وجہ سے عام قاری کے لیے اس میں دلچسپی نہیں۔ ویسے بھی آج کل کے قاری کو تاریخ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ تاریخ گوئی کا تذکرہ سن کر مجھ سے ایک ذیل صاحب نے دریافت کیا تھا، اچھا آپ کا مطلب اس چیز سے ہے جو قبروں پر لکھی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی افادیت ہے؟ اب انہیں کون سمجھاتا کہ جناب والا ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ برجستہ تاریخ کہنے والے شاعر کا منہ موتیوں سے بھر دیا جاتا تھا، مگر رات گئی بات گئی، کہاں کی تاریخ اور کہاں کی تاریخ دانی، کس برتے پر تتا پانی۔ سبا صاحب قادر الکلام شاعر اور کوہنہ مشق استاد تھے۔ غزل، قصیدہ، غزل، قطع، ربائی، نظم، نعت، منقبت ان کی قلمرو سخن میں ہر صنف موجود ہے۔ محسن کاکوروی نے خدا انہیں جنت نصیب کرے قصیدہ مدیح خیر المرسلین میں بادل کو سمت کاشی سے جانب متھرا رواں دواں دیکھا تھا۔ میں نے سبا صاحب کے نعتیہ مجموعے میں دربار رسالت میں ابر رحمت کو متھرا کی جانب سے مدینے گامزن دیکھا ہے۔ سمت متھرا سے چلا سوئے مدینہ بادل، برق کے کاندھے پہ رکھے ہوئے میزان عمل۔ سبا صاحب سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دربار رسول مقبول میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اس مجموعے میں شاعر کی شخصیت کا گداز، اس کے آنسو، اس کی عقیدت، اس کا نالہ نیم شبی، آہ سحرگاہی، اس کا فخر و ناز، اس کے تخیل کی پرواز، اس کی مسکینی اور جاں سپاری، اس چھوٹے سے مجموعے میں سبھی کچھ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی نعت گوئی کی کیفیت کو اس دل نواز آہنگ سے بیان کیا ہے، میری شاعری میں، میری زندگی میں، فراواں فراواں پیام محمد۔ سبا صاحب نے نعت گوئی میں استادی کا کمال بھی دکھایا ہے۔ اس کا کمال کی شہادت ان کے مجموعے مصدر الہام سے ملتی ہے جو غیر منقوطہ کلام پر مشتمل ہے۔
عام خیال یہ ہے کہ لزوم مالا یلزم کی وجہ سے شاعری کا انداز مصنوعی اور روایتی ہو جاتا ہے. شاعر خود اپنے دام میں اس طرح اسیر ہوتا ہے کہ بلند پروازی اور آزادہ روی دونوں کے تصورات مٹ جاتے ہیں. لیکن یہ خیال اس حد تک تو ضرور صحیح ہے کہ نو مشق اس کوچے میں قدم رکھتے ہیں تو ضرور ٹھوکر کھاتے ہیں. لیکن جب سچا فنکار اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ہر پابندی کو حسن میں تبدیل کر کے فنی شاہکار کو وجود بخشتا ہے. سبا صاحب نے غیر منقوطہ کی محدود فصل میں معنی کے جو پھول کھلائے ہیں ان میں سچے فنکار کا خلوص بہت نمایاں ہے. نعت، منقبت، تاریخ اور رباعی، نظم اور قطعات کے ساتھ ساتھ سبا صاحب کی غزل بھی اپنا منفرد مقام رکھتی ہے. یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر غزل ہی کے شاعر تھے. ان کی غزل میں تفکر کو خصوصی اہمیت حاصل تھی. دبستان سیماب کے شعراء نے غزل کو ایک خاص رنگ و آہنگ دینے کی کوشش کی تھی. وہی رنگ و آہنگ سبا صاحب کے یہاں نکھرا نکھرا نظر آتا ہے. وہ بڑے پرگو شاعر تھے. 1000 غزلوں کا ایک مجموعہ جو تقریباً 12,000 اشعار پر مشتمل تھا مرتب ہو چکا تھا. جذبات اس کا نام قرار پایا تھا. ممکن ہے کبھی شائع ہو. فی الحال تو یہی دعا ہو سکتی ہے، یا رب اس گنجینہ گوہر کی خیر. سبا صاحب کی نظموں، رباعیوں اور قطعات کے مجموعے بھی غیر مطبوعہ ہیں. علامہ اقبال کے مشہور فارسی مجموعے پیام مشرق کو انہوں نے سلام مشرق کے عنوان سے ترجمہ کیا تھا. یہ بھی شائع نہ ہو سکا. قرآن مجید کی بعض صورتوں کے منظوم تراجم پر سبا صاحب نے بڑی محنت کی تھی. صبح کی دل فریب کیفیات کے بارے میں نظموں کا ایک پورا مجموعہ ہے، مگر مجھے احساس ہے کہ یہ سب نقش و نگارے تاکہ نسیاں نہ ہو جائیں. غالب کا شعر بے اختیار یاد آتا ہے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنجھائے گرامایا کیا کیے. سبا صاحب کے گنجھائے گرامایا کو خاک نے نہیں، ہم لوگوں کی بے حسی نے پردہ خفا میں رکھ چھوڑا ہے. سبا صاحب اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب تھے کہ انہیں لائق اور اہل تلامذہ کا بہت بڑا حلقہ میسر آیا. فن شعر میں ان سے فیض اٹھانے والے بھی بہت تھے اور عام طالب علموں کا تو کوئی شمار ہی نہیں. ہزاروں طلبہ نے ان سے استفادہ کیا. ان کے طلبہ انہیں بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں. حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک پاک مجلس میں فرمایا تھا، مقام بلند حسن عمل سے حاصل ہوتا ہے، اگرچہ فیض حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، لیکن بندے کو بھی اس کے لیے سعی و کوشش کرنا چاہیے. مجھے خیال آتا ہے کہ سبا صاحب کی ساری زندگی اسی سعی و کوشش میں گزری. ان کی شاعری ہو، شخصیت ہو، درس و تدریس کا سلسلہ ہو، سب میں حسن عمل ہی نمایاں ہے. انہوں نے جو کچھ حاصل کیا حسن عمل سے حاصل کیا. مجھے تو آج کی یہ نشست بھی سبا صاحب کی نیک نیتی اور حسن عمل ہی کا اظہار معلوم ہوتی ہے. ابھی محترم ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے اور اب میں صدر مکتبہ اردو ادب جناب جسٹس مظہر علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نظم پیش کریں. جناب جسٹس مظہر علی صاحب. دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا ہو گیا وہ پے کرے صدق و صفا. دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا ہو گیا وہ پے کرے صدق و صفا. جس کے دل میں تھا بسا خوف خدا، جس کے دل میں تھا بسا خوف خدا، زندگی تھی جس کی حب مصطفیٰ. جس کے دل میں تھا بسا خوف خدا، زندگی تھی جس کی حب مصطفیٰ. جو تھا سادہ لوح بھی خوددار بھی، جو تھا سادہ لوح بھی خوددار بھی، تھی خلوص آمیز جس کی ہر ادا. فطرت سادہ کا حامل نیک خو، فطرت سادہ کا حامل نیک خو، خوش مزاج و خوش مذاق و خوش نوا. مشرقی تہذیب کا آئینہ دار، مشرقی تہذیب کا آئینہ دار، نیک سیرت صاحب فہم و ذکا. تھا جو چرخ شاعری کا آفتاب، تھا جو چرخ شاعری کا آفتاب، جس کو کہتے تھے رفیع احمد صبا. تھا جو چرخ شاعری کا آفتاب، جس کو کہتے تھے رفیع احمد صبا. کیا غزل، کیا نظم اور کیا مثنوی،
کیا غزل، کیا نظم اور کیا مثنوی تھا جو ہر صنف سخن کا بادشاہ، جس نے لکھی حمد و نعت و منقبت، ڈوب کر اخلاص میں صبح مسا، جس نے لکھی حمد و نعت و منقبت، ڈوب کر اخلاص میں صبح مسا، جس کے ہر ایک شعر میں پاتا ہوں میں، جس کے ہر ایک شعر میں پاتا ہوں میں ایک تازہ فکر زندہ حوصلہ، جس کے ہر ایک شعر میں پاتا ہوں میں ایک تازہ فکر زندہ حوصلہ، اپنی نظم و نثر سے جو عمر بھر، اپنی نظم و نثر سے جو عمر بھر دعوت فکر و نظر دیتا رہا، دعوت فکر و نظر دیتا رہا، اور فن تاریخ گوئی میں بھی جو دوسرا ہمسر کوئی رکھتا نہ تھا۔ جانتا ہے تو ہی اپنی مصلحت، جانتا ہے تو ہی اپنی مصلحت، کیوں وہ آغوش فنا میں سو گیا، چھوڑ کر سارے اعزاء کو محمود اس طرح منہ پھیر کر کیوں چل دیا، مضطرب ہے دل پہ تاریخ مرد، مضطرب ہے دل پہ تاریخ مرد، مصرع تاریخ فرما دے عطا، مضطرب ہے دل پہ تاریخ مرد، مصرع تاریخ فرما دے عطا، بولا ملہم سادگی کے ساتھ کہہ، بولا ملہم سادگی کے ساتھ کہہ، باغ جنت میں گئی روح صبا، بولا ملہم سادگی کے ساتھ کہہ، باغ جنت میں گئی روح صبا۔ ابھی محترم مظہر جسٹس مظہر ناظر صاحب نظم عطا فرما رہے تھے، اور اب آج کا میزبان حارث اقبال ایک مختصر کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں کہ محبت سے تہی قلب و جگر ہے، محبت سے تہی قلب و جگر ہے، صدف وہ کیا جو محرومی گہر ہے، صدف وہ کیا جو محرومی گہر ہے، اور خرد بے شک چراغ رہ گزر ہے، خرد بے شک چراغ رہ گزر ہے، شب تارے علم میں راہ بر ہے، شب تارے علم میں راہ بر ہے، فسردہ دل ہے خوابیدہ نظر ہے، فسردہ دل ہے خوابیدہ نظر ہے، سحر ہے یہ کہ تصویر سحر ہے، فسردہ دل ہے خوابیدہ نظر ہے، سحر ہے یہ کہ تصویر سحر ہے، اور جو ہو توفیق تو سوگے درو مانگ، جو ہو توفیق تو سوگے درو مانگ، یہی مقصود تخلیق بشر ہے، جو ہو توفیق تو سوگے درو مانگ، یہی مقصود تخلیق بشر ہے، جو ہو توفیق تو سوگے درو مانگ، یہی مقصود تخلیق بشر ہے، مگر کیوں آج اے دانش کے بندو، مگر کیوں آج اے دانش کے بندو، خرد کی روشنی ظلمت اثر ہے، مگر کیوں آج اے دانش کے بندو، خرد کی روشنی ظلمت اثر ہے، نہ دل روشن نہ آنکھیں ہی منور، نہ دل روشن نہ آنکھیں ہی منور، یہ بیداری کمال شیشہ گر ہے، نہ دل روشن نہ آنکھیں ہی منور، یہ بیداری کمال شیشہ گر ہے، اور تیری دنیا کا شاعر اور مصور، تیری دنیا کا شاعر اور مصور، خود اپنی سوگ جاں سے بے خبر ہے، تیری دنیا کا شاعر اور مصور، خود اپنی سوگ جاں سے بے خبر ہے۔ اور اب میں محترم نیّر سوز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محترم نیّر دونوں ہاتھوں سے پڑھتے ہیں۔ اب چراغوں کا کوئی دکھ ہے نہ ویرانی کا، اب چراغوں کا کوئی دکھ ہے نہ ویرانی کا، کام سونپا ہے ہواؤں کو نگہبانی کا، اب چراغوں کا کوئی دکھ ہے نہ ویرانی کا، کام سونپا ہے ہواؤں کو نگہبانی کا، ہم نے یہ سوچ کے اب چراغوں کا کوئی دکھ ہے نہ ویرانی کا، کام سونپا ہے ہواؤں کو نگہبانی کا، ہم نے یہ سوچ کے پھر گھر میں اجالا نہ کیا،
ہم نے یہ سوچ کے پھر گھر میں اجالا نہ کیا، دل کو احساس نہ ہو بے سرو سامانی کا۔ اب چراغوں کا کوئی دکھ ہے، یار یہ ہاتھ اب چراغوں کا کوئی دکھ ہے نبی رانی کا، کام سونپا ہے ہواؤں کو نگہبانی کا۔ ہم نے یہ سوچ کے پھر گھر میں اجالا نہ کیا، دل کو احساس نہ ہو بے سرو سامانی کا۔ ہم نے یہ سوچ کے پھر گھر میں اجالا نہ کیا، دل کو احساس نہ ہو بے سرو سامانی کا۔ دو شعر کی اور اجازت چاہوں گا، پرانے شعر ہیں لیکن ہم تیرے قرب سے تسکین وفا چاہتے ہیں، ہم تیرے قرب سے تسکین وفا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہم جو محبت کا صلہ چاہتے ہیں۔ ہم تیرے قرب سے تسکین وفا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہم جو محبت کا صلہ چاہتے ہیں۔ صلہ کو کسی پیارے میں کہہ دیا ہے۔ اب کوئی اور کرے سنت ہجرت پہ عمل، اب کوئی اور کرے سنت ہجرت پہ عمل، ہم یہی شہر یہی آب و ہوا چاہتے ہیں۔ ہم تیرے قرب سے تسکین وفا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہم جو محبت کا صلہ چاہتے ہیں۔ اب کوئی اور کرے سنت ہجرت پہ عمل، ہم یہی شہر یہی آب و ہوا چاہتے ہیں۔ ہم یہی شہر یہی آب و ہوا چاہتے ہیں، ہم یہی شہر یہی آب و ہوا چاہتے ہیں۔ کیسا وصال ہجر کے عادات سے گئے، کیسا وصال ہجر کے عادات سے گئے، کارے جہاں میں چشم و لبے یاد سے گئے۔ ہم کوچہ گرد خواہش ابرو ہوا کے ساتھ گھر کی طلب میں سایہ دیوار سے گئے۔ ہم کوچہ گرد خواہش ابرو ہوا کے ساتھ گھر کی طلب میں سایہ دیوار سے گئے۔ دو تین شعر غزل کے جناب اگر اجازت ہو تو۔ ہر لمحہ دل میں خوف کی ایک لہر سی رہی، ہر لمحہ دل میں خوف کی ایک لہر سی رہی، ایسی تو مبتلا نہ کبھی زندگی رہی، ایسی تو مبتلا نہ کبھی زندگی رہی۔ گو ختم ہو چکا تھا وہ رقص فشار جاں، گو ختم ہو چکا تھا وہ رقص فشار جاں، وحشت میرے لہو میں مگر ناچتی رہی، وحشت میرے لہو میں مگر ناچتی رہی۔ ایک سانحے کے بعد عجب سانحہ ہوا، ایک سانحے کے بعد عجب سانحہ ہوا، پھر دوستی رہی نہ کوئی دشمنی رہی۔ ایک سانحے کے بعد عجب سانحہ ہوا، ایک سانحے کے بعد عجب سانحہ ہوا، پھر دوستی رہی نہ کوئی دشمنی رہی۔ ایک سانحے کے بعد عجب سانحہ ہوا، پھر دوستی رہی نہ کوئی دشمنی رہی۔ داغ شب فراق لہو سے نہ دھل سکا، داغ شب فراق لہو سے نہ دھل سکا، گرد ملال تھی کہ کفن پر جمی رہی۔ داغ شب فراق لہو سے نہ دھل سکا، گرد ملال تھی کہ کفن پر جمی رہی، اور زرخیز چشم نم سے یہ مٹی نہ ہو سکی، زرخیز چشم نم سے یہ مٹی نہ ہو سکی، اس کشت جاں طلب میں لہو کی کمی رہی، زرخیز چشم نم سے یہ مٹی نہ ہو سکی، اس کشت جاں طلب میں وفا کی کمی رہی، معاف کیجیے گا، اس کشت جاں طلب میں وفا کی کمی رہی، اور نیر بجھا چراغ تو یہ دل بھی بجھ گیا، نیر بجھا چراغ تو یہ دل بھی بجھ گیا، پھر میرے گھر سے دور بہت روشنی رہی، نیر بجھا چراغ تو یہ دل بھی بجھ گیا،
پھر میرے گھر سے دور بہت روشنی رہی، ہر لمحہ دل میں خوف کی ایک لہر سی رہی، ایسی تو مبتلا نہ کبھی زندگی رہی۔ ابھی جناب میاں صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا محترم نور حسن انور صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب نور حسن انور۔ درود تاج کی برکت ہے شاد ماں ہوں میں، درود تاج کی برکت ہے شاد ماں ہوں میں، کہ میرے قلب میں ایمان ہے بے گمان ہوں میں، میرے خیال کو بھی کیا خبر کہاں ہوں میں، میرے خیال کو بھی کیا خبر کہاں ہوں میں، اور خیال و فکر کے پر جلتے ہیں جہاں ہوں میں، خیال و فکر کے پر جلتے ہیں جہاں، کسے خبر کے میں ہوں کون اور کہاں ہوں میں، اور بفیض گنبد خضرا خود ایک جہاں ہوں میں، کہ بے خبر کے میں ہوں کون اور کہاں ہوں میں، بفیض گنبد خضرا خود ایک جہاں، مثال موج سبکرا رواں دواں ہوں میں، یا مثال موج سبکرا رواں دواں ہوں میں، ہوں دیکھنے میں تو رہ رہا پکا رواں ہوں میں، مثال موج سبکرا رواں دواں ہوں میں، ہوں دیکھنے میں تو رہ رہا پکا رواں، نہ میں زمین ہوں یارو نہ آسمان ہوں میں، نہ میں زمین ہوں یارو نہ آسمان ہوں میں، اور نشان یار ہوں ظاہر میں بے نشان ہوں میں، نشان یار۔ صفحات میں حضور نے جو خطاب فرمایا تھا اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے، وہی پیام صداقت بنا ہے جنت گوش، وہی پیام صداقت بنا ہے جنت گوش، صفا و مروہ کے میدان کے درمیان ہوں میں، اور کبھی قدوم مبارک پہ سجدہ ریز ہوں میں، اور مقام جنت میں جنت کے درمیان۔ سبحان اللہ، کیا مقدس کیا متبرک اشعار عطا فرمایا آپ نے، ایمان تازہ ہو گیا۔ جی آپ کے ہوتے ہوئے کس کا چراغ جلتا ہے؟ کہ وہ اپنا کلام مرمت فرمائے محترمہ شمیم اختر صاحبہ۔ میئر صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ یہی شہر چاہتے ہیں اور یہی آب و ہوا، تو اس شہر کی آب و ہوا بہتر بنانے کے لیے میں نے امن کی دیوی کے نام کچھ عرض کیا ہے۔ زمانہ گزرا مگر میری جاں، نہ تم نے مجھ کو سلام لکھا، نہ میں نے تم کو پیام بھیجا۔ زمانہ گزرا مگر میری جاں، نہ تم نے مجھ کو سلام لکھا، نہ میں نے تم کو پیام بھیجا۔ تمہاری یادوں کا تیز لوئک چراغ دل میں دہک رہا ہے، تصوروں کے افق پہ اب تک وہ چاند چہرہ دمک رہا ہے، تمہاری آنکھوں کی نرگسوں کا خمار اب تک چھلک رہا ہے، گلاب سانسوں کی خوشبوؤں سے وجود سارا مہک رہا ہے۔
मगर करूं क्या, सुनो मेरी जान, वतन की भी कुछ तुम्हें खबर है। न कोई नामा, न कोई कासिद, न राह में कोई खुश खबर है। मेरे वतन में धुआं धुआं हर एक वीरान रह गुजर है। मेरे वतन के हसीन रुख पे सियाह दिलों की बुरी नजर है। हयात अपना चलन बदल के जुनूं के पुरपेच रास्तों पे भटक रही है। जो आग नफरत के देवता ने लगाई अब तक भड़क रही है। अदाब। कमीन गाहों में छुप के बैठे हजार कातिल, हजार राहजन, मोहब्बतों की जबान भूली है आदमी, आदमी का दुश्मन। सितम रसीदा हैं लोग जिनके दुखों से हैं चूर चूर तन मन। ज़ईफ बूढ़े, उदास बच्चे, जवानियों पे फसुर्दा जोबन, सब अपने अपने गमों के कैदी, सब अपने अपने दुखों के घायल, सब अपनी अपनी खुशी के जोया, सब अपनी ही आफियत के साइल। ये चाहते हैं कि अपने दुख की शराब से सबका जाम भर दें। जजीरे रोज़ शब की सारी मसरतें अपने नाम कर लें। इसीलिए तो सुनो मेरी जान, यहाँ की आदाब। ये चाहते हैं कि अपने दुख की शराब से सबका जाम भर दें। जजीरे रोज़ शब की सारी मसरतें अपने नाम कर लें। इसीलिए तो सुनो मेरी जान, यहाँ के दरिया, यहाँ के बादल, यहाँ की खेती, यहाँ के जंगल, बहार सामा बने तो कैसे, यहाँ के इंसान हंसे तो कैसे। इसीलिए तो सुनो मेरी जान, यहाँ के दरिया, यहाँ के बादल, यहाँ की खेती, यहाँ के जंगल, बहार सामा बने तो कैसे, यहाँ के इंसान हंसे तो कैसे। जफाओं की तेज आंधियों में कोई तो हो जो कदम जमाए। हर एक कातिल, हर एक राजन से फातिहाना नजर मिलाए। कभी तो सुबह उम्मीद आए, कोई तो सुख की नवीद लाए। उदास रुत में गए दिनों की रिफाकतों का फुसूं जगाए। कभी तो सुबह उम्मीद आए, कोई तो सुख की नवेद लाए। उदास रुत में गए दिनों की रिफाकतों का फुसूं जगाए। सुनो मेरी जान, वतन के आशुफ्ता बेकसों को, हज़ीं दिलों को कभी दिखाओ वो चांद चेहरा, सितारा आँखें कि जिनकी ज़ौ से मैं अब भी तारीक रास्तों पे यकाओ तन्हा रवां दवा हूँ। मैं खुश खबर साअतों की खातिर हुजूम गम में भी शाद माँ हूँ। मैं खुश खबर साअतों की खातिर हुजूम गम में भी शाद माँ हूँ। कभी तो अपना सलाम लिखो, पैगाम भेजो कि लौट आओ, ज़माना गुजरा मगर मेरी जान। अभी मोहतरमा शहीन अख्तर साहबा अपने कलाम से नवाज रही थी, और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सज्जाद सिद्दीकी साहब से कि अपने कलाम से नवाजें। जनाब सज्जाद सिद्दीकी साहब। पड़ गए दामन पे धो नहीं सकते, खुलूसे महर की फसीलें उगाओगे कैसे, दिलों में प्यार के जब बीज बो नहीं सकते। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मंजर अय्यूबी साहब से कि अपने कलाम से नवाजें। जनाब मंजर अय्यूबी। मनसब का, उनकी हैसियत का और उनके मकाम का पता तो होना। तो करा दें। मैं शहनाज नूर हूँ जी। शहनाज नूर, मोहतरमा शहनाज नूर। तासीर रह गई लबे हिज्ज़े बयान तक, तासीर रह गई लबे हिज्ज़े बयान तक। उठे दुआ को हाथ मेरे आसमान तक, तासीर रह गई लबे
تک اٹھے دعا کو ہاتھ میرے آسمان تک کیا نہ تیرے بعد ندامت اٹھائی ہے کیا نہ تیرے بعد ندامت اٹھائی ہے آیا مگر نہ حرف شکایت زبان تک آیا مگر نہ حرف شکایت زبان تک کیا کہنے ہیں منصوب میرے بعد ہوا میرے نام سے منصوب میرے بعد ہوا میرے نام سے جو جانتا نہ تھا میرا نام و نشان تک منصوب میرے بعد میرے نام سے ہوا جو جانتا نہ تھا میرا نام و نشان تک آخر شعر پہ کرتی ہوں بے غبار کر گئی اس کو ہوائے شوق بے غبار کر گئی اس کو ہوائے شوق جو پیڑ سایہ دار وہ پیڑ سایہ دار تھا میرے مکان تک وہ پیڑ سایہ دار تھا میں کیسے تنہا چھوڑ دوں اب اس کو راہ میں کیسے تنہا چھوڑ دوں اب اس کو راہ میں جو دھوپ میرے ساتھ چلی سائبان